الحمدللہ الحمدللہ رافع الاسطار کاشف الاسرار رب الارباب والصلاة والسلام علی محمد نور الانوار سید الابرار محبوب رب الغفار وعلی آلہ الطیبین والطاہرین واصحابہ المقربین المعظمین واولیائہ المحققین القاملین العارفین وامتہ مرحومین اجمعین سلم وعظم الی یوم الدین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی عز و جل فی محکم کتابہ المبین القرآن الحکیم یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ سلام بحضور خیر الانام۔ اندیشہ توصیف شہنشاہ امم ہے، اندیشہ توصیف شہنشاہ امم ہے، زانوں پہ سر فکر ہے سجدے میں قلم ہے۔ اندیشہ توصیف شہنشاہ امم ہے، زانوں پہ سر فکر ہے سجدے میں قلم ہے، یہ راہ ہے باریک کے لغزش میں قدم ہے، خامے سے نہ کچھ طبع خدا داد سے ہوگا، یہ مرحلہ طے آپ کی امداد سے ہوگا۔ فن تقریر اور خطابت میں کسی مقرر کا آئے روز نئے نئے موضوعات پر خطاب کرنا، لطیف جدید اور نئے موضوعات پر سخن کرنا سمجھا جاتا ہے کہ یہ مقرر کی قابلیت، اس کے علمی ظرف، اس کی اہلیت پر اس کا دار و مدار ہے، مگر حقیقت یہ ہے کہ اس کا دار و مدار صرف فضل ربی پر ہے۔ یہ عطا ہے پروردگار کی، جس کو کر دے، اس کی مرضی ہے جس کو بھر دے، جس کو خالی کر دے۔ 13 سال ہو گئے آپ لوگوں کے سامنے خطابت کرتے ہوئے، صرف اس علاقے میں 1000 سے اوپر میلاد کر چکا ہوں۔ اگر آپ یونیورسٹیز، فلسفے کے فورم، انٹلیکچوئل سوسائٹیز، انٹرنیشنل سوسائٹیز ان کو لے لیں تو غالباً میرے خطابات کی تعداد 2 سے 2500 ہوگی، اور ان میں سینکڑوں وہ مضامین ہیں، وہ موضوعات ہیں کہ جن پر بولنا تو درکنار، عوام کو یہ بھی شعور نہیں تھا کہ یہ موضوعات ہیں بھی یا نہیں۔ آپ ایک دو جگہ آپ سے ہوا ہے ٹکراؤ؟ مشکل موضوعات مشکل کشا والے جانتے ہیں۔ لطیف موضوعات، مشکل پسندی اور الجھانے کو سلجھانا، یہ میرا شوق رہا ہے، لیکن واللہ آج تک ایک لفظ بھی اس لیے نہیں بولا کہ لوگ مجھے کچھ سمجھ لیں، نہیں، خدا کی قسم کبھی کوئی خطاب اس لیے نہیں کیا کہ لوگوں کو اپنا آپ منوا لوں، بس ایک ہی شوق تھا کہ اس کو منوا لوں اور اس کے محبوب کو منوا لوں، بس۔ اگر کوئی نیت تھی تو صرف یہ کہ امت محمدی کی شعوری سطح بلند ہو، مصطفیٰ کے امتیوں کا علمی ظرف تراشا جائے، اور مصطفیٰ کے امتیوں کو اس انداز سے پروردگار اور مصطفیٰ کا تعارف کرایا جائے کہ ان کے ذہنوں میں کوئی شک باقی نہ رہے۔ اور بس دعا گو ہوں کہ پروردگار میری اس ادنا سی کاوش کو قبول فرمائے اور اس کا رسول اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، کیونکہ جو کہا خلوص نیت سے کہا، اور نیت قبلہ نیت کیا چیز ہے؟ آپ دونوں کے ذوق کی نظر اور آپ کے بھی، نیت ایک ایسی چیز ہے اگر خلوص ہو تو ناکارہ سے ناکارہ چیز کے ساتھ بھی لگا دو تو سونے چاندی ہیرے جواہرات سب سے قیمتی ہو جاتی ہے۔ ایسی دولت ہے، ایسا پارس ہے۔ ایک واقعہ پڑھا تھا تصوف کی ایک کتاب میں کہ ایک صاحب
بہت غریب فقرا، لکڑہارا، لکڑیاں کاٹنے والا ایک شیخ باکمال کا مرید ہو گیا. اب شیخ باکمال ایسے کہ ہندوستان کا بادشاہ بھی ان کا مرید، تمام وزراء بھی ان کے مرید، تمام امراء بھی ان کے مرید، اور یہ لکڑہارا غریب فاقہ کشی میں رہنے والا مرید ہو گیا. اب جاتا تھا جمعے کے جمعے، دیکھتا تھا کہ بادشاہ آیا اور اتنا ہدیہ لے کے آیا، امراء آئے اتنا ہدیہ لے کے آئے، وزراء آئے اتنا ہدیہ لے کے آئے. اس کے دل میں آیا کہ مرید تو میں بھی ہاں، میں بھی کچھ لے جاؤں. دل میں آیا، جیب میں ہاتھ لگایا، ایک پھوٹی کوڑی نہیں، صرف کلہاڑا تھا کندھے پہ. جمعے کے لیے چلا، راستے میں درخت دیکھا، اس کی چند شاخیں کاٹیں، ایک چھوٹا سا گٹھڑا بنایا اور اپنے کندھوں پر لاد کے گیا کہ شیخ کو لنگر کے لیے ہدیہ کرتا. اور جب وہاں پہ پہنچا خانقاہ پہ تو پہلے لنگر کھانا آتا تھا، اور جب دیکھا تو میلوں تک لکڑیاں ہی لکڑیاں تھیں. اور اس نے اپنے چھوٹے سے گٹھے کو دیکھا اور لرز گیا دل میں کہ بیڑا گھر کے پر چلا. آگے دیکھا بادشاہ سلامت آئے ہوئے ہیں، امراء وزراء آئے ہوئے ہیں، اور عجیب و غریب اور بیش قیمت ہدیے تحائف نذرانے لے کر آئے ہوئے. تب یہ کھڑا ہو گیا، گردن جھک گئی اور سوچنے لگا کہ جس کے مرید ایسے نذرانے لاتے ہیں، مجھ غریب فاقہ کش کہ اس لکڑی کے چھوٹے سے گٹھڑے کی کیا اوقات. بہتر یہ ہے کہ اس کو اتار کے پھینک دوں اور شیخ کو ویسے ہی قدم بوسی کر لوں. یہ تو شیخ کے شایان شان ہے ہی نہیں میری ہدیہ. مگر ابھی سوچ رہا تھا، شیخ تشریف لے آئے. جیسے ہی شیخ آئے، بادشاہ، امراء، وزراء سب آگے بڑھے اور اپنے ہدیات دینے لگے شیخ کو. اور شیخ کہنے لگے اپنے خلفاء کو، چلو یہ بھی جا کے لنگر خانے میں رکھ دو، یہ بھی جا کے لنگر خانے میں رکھ دو. اور نظر التفات نہیں کر رہے، توجہ نہیں کر رہے، یہ بھی رکھ دو، یہ بھی رکھ دو، یہ بھی رکھ دو. اور جب اس کی باری آئی تو یہ لرزتے دل اور کانپتے ہاتھوں کے ساتھ شیخ کے سامنے آیا اور گٹھڑا اتارا اور عرض کی کہ حضور میرے پاس تو بس یہی کچھ ہے، اور اگر پیر کامل ہو تو اس کی نظر چہروں سے اتر کر دلوں کے اندر روح کی سیاہی کو دیکھ لیتی ہے. اور سمجھ گئے، بھانپ گئے. اور سب بادشاہ وزراء کھڑے ہیں. خلیفہ کو بلایا، فرمایا کہ اے خلیفہ ادھر آؤ، لنگر کھانے جاؤ، وہاں پر ہم نے ایک صندوق کالے رنگ کا رکھا ہے اور اس پر ایک موٹا تالا پڑا ہے، یہ اس کی چابی ہے. جاؤ اس کو کھولو، اور جب وہ کھلے گا تو تم دیکھو گے کہ وہ خالی ہے. اور یہ لکڑیوں کا گٹھڑا میرے اس مرید کا اس صندوق میں رکھ دو، صندوق کو تالا لگا دو اور چابی مجھے واپس کر دو. جس دن میں مر جاؤں، خلوص، جس دن میں مر جاؤں تو جس پانی سے میری میت کو غسل ہو اس کو ان لکڑیوں کے اوپر سیک لینا. ہو سکتا ہے اس کے خلوص کی بدولت ہم بخشے جائیں. واہ واہ واہ، کیا کہنے، سبحان اللہ. یہ ہے خلوص، یہ ہے اخلاص. جتنا ناکارہ سے ناکارہ کام ہو، اگر خلوص نیت ہوگی اس کی ذات کے لیے ہوگا تو وہ اس مقام پر آپ کو لے جا کر کھڑا کرے گا کہ جس مقام پر فرشتوں کے پر جلتے ہیں. حضور اپنی ماں بولی زبان جی، سبحان اللہ. پنجابی جی، پنجابی بولا پنجابی بولی ہے، بالکل. اوکھی بولیں پہ اردو نہیں سونے لگتے ہو پنجابی. پنجابی بول رہے ہیں. آنند جی نواں پاکستان بنتا پہ دسو نواں پاکستان پنجابی کے اردو. چلو بہرحال خلوص ایسی چیز ہے میاں کہ جس ویلے آ جاوے تے ناکارہ جی چیز نو اتنا قیمتی کر دے وے. اسی سارے اتنے بیٹھے ہیں نا اس ویلے کی کرتے پے ہیں؟ اللہ دا ذکر یا کرتے پے ہیں نا. تو انہوں پتہ ہے تو اس ویلے مقام کی ہے. وہ تو افسوس ہے علماء دے اتے کہ انہوں نے عوام نو شعور ہی نہیں دیتا. اس پر اللہ دا ذکر بھی انج کرنے ہیں جی بڑے برا دا ذکر کرتے پے، کوئی ادب نہیں، کوئی لحاظ نہیں. تسی پتہ ہے تو انہوں کہ حدیث مبارکہ دے مطابق اس ویلے اتھے اس محفل بمن والا ایک شخص اگر انہیں دل وچ خلوص ہے
وہ کیڑے مقام تے فائز ہے؟ فرمایا ان انا عند ظن عبدی بی انا ماہو اذا ذکرنی وان ذکرنی فی ملئن ذکرتہ فی ملئن خیر من. اللہ فرمائندہ ہے کہ میں اویں ہی ہاں جویں میرا بندہ میرے بارے گمان کریندا ہے. اگر میرا بندہ میرا ذکر کردا ہے تو میں اپنے اس بندے دے نال ہونا. انا ماہو اذا ذکرنی، جس وقت ذکر کردا ہے اسے وقت رب اندے کول ہوندا ہے. تے دوئی حدیث قدسی موسیٰ نو خطاب کیتا پروردگار نے، فرمایا یا موسیٰ انا جلیس ما من ذکرنی، جیڑا بندہ میرا ذکر کردا ہے موسیٰ میں عرش تو لے کے اندے نال بیٹھ جانا. ابھی کمال ہے اسی کی ساڈے ذکر کی ساڈی کی اوقات ساڈے ذکر دی کی اوقات. لیکن اگر خلوص ہوئے تو پروردگار عرشاں تو لے کے فرش تے سانو اپنا ہمسایہ بنائیندا ہے. اگر خلوص نال بیٹھے ہو نا تو ایک ایک بیٹھ بمن والا بندہ اس محفل دا اس ویلے رب دا ہمسایہ ہے. تے کیا کمال ہے بھی نہیں فرمایا من ذکرنی فہو جلیسن، کہ جیڑا میرا ذکر کردا ہے انہوں اپنے کول بلا کے اپنا ہمسایہ بنینا. نہیں نہیں، انا جلیسن، میں رب بن جانا ہمسایہ اس دا. غالب دی بادشاہ نہ لڑائی ہو گئی کہ بادشاہ نے وظیفہ بند کر دیتا تے غالب در بدر ہو گیا. ایک کرائے دا مکان لیا، ادھی رات نو کسے بندے نے جا کے مکان دے وچ اوندا سامان رکھ دیتا، بیوی بھی اندی چلے گئی، خود بھی چلا گیا. صبح اٹھیا جب ویکھیا اذان آمدی پئی ہے. مسجد تے اس دیوار گھر دی ہکو ہے تے سورج جس ویلے ابھریا نا تے اس مسجد دا سایہ غالب دے گھر تے پیا تے غالب رومن لگ گیا. غالب رومن لگ گیا کہ پتہ کی آندا ہے مسجد کے زیر سایہ ایک گھر بنا لیا ہے. شیر سنن دا شوق ہے نا، شیر ہن سنی نا تانوں سنیو. پھر مسجد کے زیر سایہ ایک گھر بنا لیا ہے، یہ بندہ ایک کمینہ ہمسایہ اے خدا ہے. ایک بندہ جڑا ایتھے بیٹھا ہے اگر خلوص نال اللہ دا نام لیندا پیا ہے یا اللہ دا ذکر سندا پیا ہے اس ویلے وہ رب دا ہمسایہ ہے. کہ دعائے ہے استدعائے ہے پروردگار کو کیا ہے پروردگار کچھ اس انداز دے بھی تقریر کروا دے، کچھ ایسے لفظ منہ دے وچوں کٹوا دے کہ لوگاں دے عقائد دی اصلاح ہو جائے. جو شک و شبہات ایک قوم ایک امت اپنے دلیں لئی بدی ہے انہاں دا ازالہ ہو جاوے. کوئی ایسی تقریر ہوئے، ذرا بھائی شیر سنیے گا، دعا ہے کہ ایو جی تقریر ہوئے کہ کچھ اس انداز سے تقریر کی کہ پھر نہ پیدا شبہ باطل ہوا. کچھ اس انداز سے تقریر کی کہ پھر نہ پیدا شبہ باطل ہوا. آج ہی مزہ پایا قرآن میں جیسے قرآن آج ہی نازل ہوا. میاں مقصد تقریر کرنا نہیں، مقصد خطاب کرنا نہیں، مقصد کلام کرنا نہیں، مقصد صرف میرا ایک ہے کہ عشق مصطفیٰ دی ایک شمع ایک سینے دے وچ روشن کر جانا، بس اور کوئی مقصد نہیں. اگر یہ مقصد پورا ہو گیا تو میرا 250 کلومیٹر تو آمنا تے جامنا، میں ہنے واپس جامنا ہے. 10 بجے NCA میرا خطاب ہے نیشنل کالج آف آرٹ سے. میں سمجھتا رب نے تے رسول نے قبول کر لیا کیونکہ میاں گل بیان دی نہیں، گل زبان دی نہیں، گل بے زبانی دی. توجہ فرمائیے گا، میں تو انہوں زبانہ دیمن نہیں آیا، تو انہوں میں بے زبانی دیمن آیا. کیونکہ عشق دی میاں کوئی زبان نہیں ہوندی. یاد رکھے عشق واحد ایسی انسان دی فطرت دے وچ رب نے ایسی چیز پائی ہے کہ جن دی بے زبانی ہی ہوندی زبان ہے. اس پر وہاں کہا ایک شیخ نے کہ عشق جب بے زبان ہوتا ہے، عشق جب بے زبان ہوتا ہے رشک صدہا زبان ہوتا ہے. عشق جس ویلے بولنا بند ہو جاتا ہے نا، عشق جڑا ہے نا مت مار دینا ہے ہر کسی دی. جس ویلے زبان بند ہوندی آندا ہے اس زبان بندی دے اوتے 1000 تقریراں 1000 خطاب قربان ہو جاندے. آ رہے آسو میں تے انہاں نال مشورہ کیتا اپنے رفقاء نال، یار کی موضوع لیا جاوے.
تے ایک ذہن دے وچ اچھوتا موضوع آیا، پیغام تے پیغامبر۔ پیغام تے پیغامبر کیا ایک چیز دے دو نہ ہیں؟ دو علیحدہ علیحدہ حقیقتیں ہیں، یا ہکو حقیقت ہے جن دی دو جھلکیاں ہیں؟ اتنا لطیف موضوع ہے، اتنا مشکل موضوع ہے، علماء اسلام نے اس کو اتنا الجھایا ہے فلسفے دے وچ، اتنا الجھایا ہے کہ کوئی گتھی سلجھ سکتی نہیں۔ اور ذہن دے وچ ایک میں ہاں بڑا ضدی، جس ویلے ذہن دے وچ ایک چیز آ جائے کہ بیان کرنی ہے، وہ جتنی بھی مشکل ہوئے، جب تک بیان کر نہ لواں جان نہ تہاڈی چھوڑے سا نہ اپنی چھوڑے سا، جب تک چنگی طرح سمجھا نہ لواں۔ میں آمدہ پہ آسو بیٹھا گڈی تے سوچیندا پیا کہ پروردگار موضوع تو بھیج دیتا ہی، تو کو مہربانی تو فرما، یہ تو اتنا وکھرے ہویا موضوع ہے تے اتنی مشکلات ہیں دے وچ، تے میں جٹاں نوں جا کے سنایا تے مینوں تو لتر نہ پے جاویں، پریشان نہ ہو جاویں بیچارے۔ آمدے آمدے یار یقین کرو میرا ذہن بالکل معاف ہو گیا، جس ویلے ساری انفارمیشن کلیکٹ کی تھی نا کہ کس نے کی آکھیا ہے، تو ذہن بالکل معاف ہو گیا تے بالکل انقطاع ہو گیا سوچاں دا۔ تے میں آکھے کہ پروردگار آج تک ہمیں ہم سائیگی تو کڈوں گے، کچھ سمجھ نہیں آمدی پئی۔ مولانا روم یاد آ گیا، کسی نے مثنوی دا شوق ہے؟ مثنوی دا شوق ہے؟ میاں آج تو 50 سال پہلے جڑے عالم نو مثنوی نہ آمدی انہوں کوئی عالم نہ مندا، اے اج کل دے عالم آ گئے بے مثنوی والے۔ 50 سال پہلے لوگ آندے ہیں صوفیاں دا قرآن ہے مثنوی، ایسی کتاب آئی، مگر وقت ہر کسی تے آمدا ہے۔ مولانا روم کی شخصیت تے وقت آ گیا، سوچاں دی تعطل آ گیا، انقطاع آ گیا۔ آپ دے مرید ہیں بڑے پیارے، آپ دے خلیفہ کاتبین مثنوی دے وچ بڑا بڑا نام حسام الدین رحمہ اللہ، سنیا نے نام؟ او عالماں نوں آکھیا کرو تانوں کوئی اپنے گھر دی گلاں سنائیاں کرن، چار چپیر دی گلاں سنتے رہندے ہو، اپنے بزرگاں دی گلاں ہی نہیں سنتے ہو۔ حسام الدین خلیفہ ہیں مولانا روم دے، کاتبین مثنوی بڑا بڑا نام ہیں، روز آمدے ہیں مثنوی مولانا تے الہام ہوندا ہی پروردگار دا، مثنوی دے شعر جاری ہوندے ہیں، سینکڑے شعر، 3-4 شاگرد ایک نو ایک واقعہ لکھوائندے پن، ایک نو ایک باب، ایک نو ایک باب، بیک وقت سینکڑے شعر چل رہے ہیں، قلم خشک ہو جاندے ہیں، سیاہیاں ختم ہو جاندی ہیں، مولانا دا الہام تے وجدان ختم نہیں ہوندا۔ لیکن مولانا ہوتے ایک وقت آیا کہ حسام الدین نو بلایا تے آکھیا اے حسام الدین درے چہ بند کن، اے حسام الدین درے چہ بند کن، سخت خاک آلود می آیت سخن۔ بنائے حسام الدین اے علم دا خوب بند کر دے، لکھنا بند کر دے، کیوں؟ کیونکہ ہن میرے خوہ دے وچ پانی تھوڑا ہو گیا ہے۔ ذرا مولانا نے تمثیلہ لکھیا ہے، مزہ آ جاسی، پانی تھوڑا ہو گیا، اندے مٹی مل گئی ہے، تے ہن جس ویلے تو چھکنا ہے نا تے چاہنا ہے میں کوئی شعر دساں تے وہ شعر ادا کرن واسطے مینوں اپنا عقل استعمال کرنا پوندا ہے، تے میں تے الہام دا بندہ، جو وہ الہام کردا ہے وہ دسنا۔ اس پروں اے حسام الدین درے چہ بند کن، سخت خاک آلود می آیت سخن، ہن میرے سخن دے وچ خاک شامل ہو گئی ہے، ہن اس علم دے خون نو بند کر دے۔ تے ہویا کی؟ خود فرمیندے ہیں مثنوی دے وچ، کیا عجیب تمثیل ہے۔ مولانا اللہ تعالیٰ مولانا دی قبر نو کروڑاں انوار روز نازل فرماوے ہوندے تھے، جو جس طریقے نال دین سانو بندہ سمجھا گیا وہ تو ساڈی نالائقی اسی نہیں سمجھدے۔ اے حسام الدین درے چہ بند کن، سخت خاک آلود می آیت سخن، ہویا کی؟ فرمائندے ہیں چوں فتاد از روز نے دل آفتاب، ختم شد واللہ عالم بالصواب۔ آندیاں نو جی دل دی کھڑکی دے وچ رب دیا رخ انور دا اقسم دائی، چوں فتاد ڈگیا از روز نے دل آفتاب، او معرفت دا سورج جڑا میرے سامنے آمدائی، ختم شد، ختم ہو گیا معاملہ، واللہ عالم بالصواب۔ اللہ نو پتا اس نے کام کیوں کیتا، انقطاع کیوں آ گیا، مثنوی چلدے چلدے کیوں روک گئی؟ مثنوی اس تو پہلے 3000 شعر مکمل ہیں، غزل ادھوری ہے، 400 واقعہ لکھیا جا چکے ہیں، اگلا واقعہ ادھورا ہے۔ ساڑھے یوں جو کوئی ہوندہ آندہ رب نے ایڈا کرم کیتا ہے، کوئی گل نہیں، ایک ادھا واقعہ اپنا ہی ٹھوک دینا، لیکن مخلص لوگ انج نہیں ہوندے۔ اگر مثنوی آج بھی زندہ ہے ساڑھے درمیان،
اتنے سال بعد تو اس پاروں ہے کہ ہے ہی الہامی پیغام، یہ رب دا اپنا الہام ہے. فرمائندے ہیں چو فتاد از روزن دل آفتاب ختم شد واللہ عالم بالثواب. اللہ نہیں پتا مینوں کہ اللہ تعالیٰ نے کیوں ختم کیتا. تے کیا کمال دی گل کیتی مولانا نے، خدا دی قسم جے ذرا کی ذوق ہے نا تے ذرا گل غور نہ سنے. آپ فرمائندے ہیں کہ آخر اللہ نے کیوں کیتا یہ فیض جاری آئی مثنوی دا، اللہ تعالیٰ نے بند کیوں کر دیتا. تے کیا عجیب تمثیل ہے. واہ واہ واہ. مدت در مثنوی تاخیر شد، بڑے عرصے واسطے مثنوی بند ہو گئی. مدت در مثنوی تاخیر شد چون بائیست مہلت مدت در مثنوی تاخیر شد. نعرہ تکبیر، یاد ہے؟ نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، دربار عالی حضرت قادر بخش شریف. مدت در مثنوی تاخیر شد مہلت بائیست چون خون شیر شد. واہ مولانا واہ. آندین کہ ایک ماں دا دودھ جڑا ہے نا اون دے خون نال بندا ہے. ایک باری بچہ دودھ پی لیندا ہے نا جس ویلے اون دی طلب پوری ہو جاندی ہے کہ ہن کچھ مہلت چاہیے ماں نوں کہ اون دا خون دوبارہ دودھ بنے. آندین رکھدا ہے اللہ نے جڑا الہام بند کیتا ہے نا تے ہن کوئی او بڑی زبردست چیز دے بنا لے. 6 مہینے تک مثنوی باندھ رہی، انقطاع رہا، تعطل رہا. 6 مہینے بعد خود بلایا، اے حسام الدین ضیاء ذوالجلال. پیر بیٹھے نا سٹیج تے، انہاں نوں بھی تے اپنے آپ نوں بھی آنا مریداں نال ہی تعلق قائم کرو. مولانا روم پیر ہے، حسام الدین مرید ہے. اسی مریداں نوں پیراں دی تعریف کردے سنے ہے، کدی پیر نوں بھی سنے نے مرید دی تعریف کردے. اے حسام الدین ضیاء ذوالجلال، اے حسام الدین تو اللہ دی روشنی ہے. یار دیکھو تو صحیح کیا پیر ہے تے کیا مرید ہے کہ پیر دے دل جو الہامی کلام نکلدا پیا. اے حسام الدین ضیاء ذوالجلال میل میل می جوشت مرا سوئے مقام. کہ ہن دوبارہ میرے دل دے وچ او میلان آ گیا ہے، ہن دوبارہ مثنوی لکھن دا وقت آ گیا. آ جا مثنوی دوبارہ شروع ہو گئی. میں پروردگار نو عرض کیتی کہ پروردگار موضوع تے اتنا اوکھا سمجھا دیتا ہی میرے ذہن دے وچ تے ہیں میرے کو سارے 3 گھنٹے تے ہجوم تے لشکر ہے خیالات دا کیویں نبھاواں موضوع نو. تے دل دے وچوں آواز آئی با قرآن کھول لا اگوں ساڈا کام. 30 منٹ 35 منٹ جتنی دیر بولے ساں صرف قرآن دے وچ رہساں. مجال جو باہر نکلا پیغام تے پیغامبر کیا 2 حقیقتاں ہیں علیحدہ علیحدہ؟ پیغام ہو رہے پیغامبر ہو رہے یا ہکے حقیقت دے 2 مختلف پہلو ہیں؟ پیغام ہے کہ پہلے پیغام نو سمجھ لو. میری تقریروں شروع ہوندی پئی میں جو عشق دی بنیاد استوار کرنی ہے کر لئیے. ہن وقت ہے علم دا، ہن وقت ہے قرآن دا، ہن وقت ہے عرفان دے واشگاہ کھومن دا. پیغام کی ہے؟ پیغام ہے رب دے دین دا. رب دا دین کی ہے؟ اے رب دا دین کسی خاص خطے دا دین نہیں، کسی خاص نسل دا دین نہیں، اے صرف عرباں دا دین نہیں. اے رب دا دین صرف مسلمانہ دا دین نہیں. اے رب دا دین صرف انسانہ دا دین نہیں، صرف اس کرۂ ارض دے وچ رون والی مخلوقات دا دین نہیں. رب دا دین آسمان تے زمین تے انہاں دے درمیان جو جو چیز ہے ہر چیز رب دے دین دے وچ شامل ہے. میں آکھا نہ منیا ہے قرآن یا گل تے دلیل دے دے مان جو. پروردگار فرماتا ہے افا غیر دین اللہ یبغون، کیا رب دے دین تو سوا کوئی اور دین لبدے پین؟ وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ. آسمان تے زمین کے درمیان جو کچھ ہے مننے یا نہ مننے، اپنی مرضی نال آوے یا اسی چھک کے لے آویے، حقیقت یہ ہے کہ ہر چیز مسلم ہے، ہر چیز اس دین دے وچ شامل ہے. چپا چپا کائنات دا، ذرہ ذرہ کائنات دا رب دے اس دین تو کوئی شے باہر کوئی نہیں. یہ ہے دین پروردگار دا جڑا آفاقی ہے. یہ دین کیوں آیا؟ حکومت سازی کرن واسطے. دین اس پانوں اللہ نے سانو دیتا کہ حکومتہ بنا دیئے، اس پانوں دیتا مال و دولت کٹھے کریے، اس پانوں دیتا کہ روب دبدبا دنیا دے اوتے مسلط کریے.
کیا یہ دین اس باروں کیتا کہ جماعت سازی کر کے اکثریت بن جاوی ہے؟ نہ میاں، اس باروں نہیں آیا. یاد رکھے اے سب پکھنڈے. اگر حکومت بناون واسطے دین آیا ہوندا تے نمرود تے ابراہیم وچ کی فرق ہے؟ او مقصدیت تا سمجھو. ہر ویلے ہی چپ کر کے بیٹھے نہ جی میں سراں تے پرندے بہ گئے. اور دین دا مقصد حکومت کرنا نہیں. اگر دیندار حکومت کرنے والے آندے ہوئے تو نمرود بڑا بڑا دیندار آئی، ابراہیم تو فقرا آئی. اگر دین مال و دولت ہیرے جواہرات کٹھے کرنے دا نہ ہویا تے قارون تے موسیٰ کی فرق ہویا. اگر دین روب تے دبدبے تے لوگاں نو اپنے انگوٹھے دے ہیٹ کرنے دا نہ ہویا تے فرعون تے موسیٰ دے وچ کی فرق ہے؟ اگر دین سوشل سٹیٹس دا نہ ہویا، دھونس دا نہ ہویا، اکثریت دا نہ ہویا، ابو جہل تے مصطفیٰ دے وچ کی فرق ہویا؟ دین حکومت بناون واسطے نہیں آیا، دین روب دبدبے واسطے نہیں آیا، دین مالو جواہرات اکٹھے کرن نہیں آیا، دین صرف کردار سازی واسطے آیا. بس ہکو مقصد ہے کہ انہا انسان نما چیزاں نو انسان بنا دے. بس تے میں نہیں آندا جیڑا دین لے کے آیا مصطفیٰ وہ خود آندا پہ بوئستو لِأُتَمَّمَ مکارم الاخلاق. میں کیوں مبعوث کیتا گیا؟ تاکہ مکارم اخلاق نو آخری نہج تے پہنچا دے. انسان دے اخلاقیات دیو تربیت کرا کہ انسان فطرت دے نال جوڑ جاوے. اے ہے دین دا مقصد. نہ کشور کشائی ہے، نہ خون بہامنا ہے، نہ فساد برپا کرنا ہے. صرف انسان اپنا کردار بنا لے. اے ہے کل دین، اے کل دین ہے. تے اے دین جس شکل چمد ہے اس شکل نو اسلام آتا ہے. ہن میں کنٹورنگ کرتا پیا ایک فلسفی دی طرح تقریر دی. توجہ نہ سنے ہے. دین جس شکل چمد ہے اس شکل نو اسلام آندین تے دین جس تحریر چمد ہے اس شکل نو قرآن آندین تے دین جس ویلے مجسم ہوندا ہے اس شکل نو مصطفیٰ آندین. چنیا اللہ نے اسلام نو بطور دین ساڑھے واسطے. اے دین دی شکل ہے جنہو اسلام آکھیا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. اسی اسلام نو چن لیا توڑے واسطے دین. مصطفیٰ نو چن لیا ہے خاتم النبیین. قرآن نو چن لیا ہے خاتم المکتوبین. تمام کتاباں دی خاتم قرآن، تمام نبیاں دا خاتم مصطفیٰ، تمام دینہ دا خاتم اسلام. کیوں چنے رب نے؟ رب دی عادت ہے